جب آپ اعتکاف میں جاتے ہیں، حرم شریف میں جاتے ہیں، حج عمرے پہ جاتے ہیں، تبلیغی جماعت میں یا کہیں بھی جاتے ہیں، بسا اوقات ایسی کیفیت طاری ہو جاتی ہے کہ آدمی کا دل ہی نہیں لگ رہا، نہ دعا مانگنے کو دل لگ رہا ہے، بے چینی ہو رہی ہے اور الجھن ہو رہی ہے، خشوع و خضوع نہیں ہے۔ تو اس پر کیونکہ تقریباً سب کے ساتھ یہ کیفیت ہوتی ہے، تو اس پر یہ بتا رہا ہوں کہ یہاں آپ سوتے رہیں تو بھی عبادت، کچھ بھی نہ کریں، آپ اللہ کے دروازے پہ آگے، اور جب آپ کسی کے دروازے پہ پہنچ جائیں تو پھر کوئی خسارہ اس میں۔ کتنے ایسے علاقے ہیں جہاں دشمنیاں ہوتی ہیں اور وہ انتقام لیتے ہیں، قتل کا بدلہ قتل سے کرتے ہیں، اور پھر کس کس طریقے سے وہ حرکتیں وہاں ہوتی ہیں۔ بلوچستان میں، سندھ میں بھی ہے، خیر پختونخوا میں، پنجاب میں بھی بہت سے علاقے ایسے ہیں کو میں جانتا ہوں۔ تو پچھلے سال ہمارے ایک شاگرد ہیں جو مفتی بھی ہیں، وہ کوہستان کے ہیں وہاں، تو کوہستان میں بہت 100 سال تک جنگیں چلتی ہیں، 100 سال تک۔ وہ کہہ رہے ہم نے ان کے 50 لوگ مارے ہوئے ہیں، ان کے 60 لوگ مارے ہوئے ہیں، ہمارے اتنے مارے، اس پہ فخر کرتے ہیں۔ تو مجھے انہوں نے فون کیا، انہوں نے کہا کہ ہمارے دشمن ہیں، انہوں نے ہمارے بھائی کو قتل کیا تھا، آج ہمارے گھر پہ آ گئے، پوری فیملی گھر پہ آ گئی اور معافی مانگنے کے لیے۔ اگر ہمارے ہاں دستور ہے کہ اگر دشمن گھر پہ آ جائے تو اس کو معاف کرنا پڑتا ہے، لیکن مشکل یہ پیش آ رہی کہ میرے بھائی تیار نہیں ہو رہے، اور ان کو 1 ہفتہ ہو گیا ہمارے دروازے پہ بیٹھے، 1 ہفتہ۔ تو میں نے کہا کہ جب آپ کے یہاں دستور بھی ہے اور اللہ کا حکم بھی یہی ہے پھر معاف کرتے ہیں، تو انہوں نے پھر میرے کہنے پر معاف کر دی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے کہ یا اللہ ہم تو آپ کے دروازے پہ آ گئے ہیں، اپنے گناہوں کو لے کر آپ کے دروازے پہ آ گئے ہیں، اب بغیر معافی کے ہم نہیں جائیں۔ تو اللہ کی رحمت تو بہت بڑی ہے، انسان اگر کسی کو ویسے خالی ہاتھ دعا کچھ نہیں کرے۔ ایک صاحب پنجاب کے تھے، تو ان کو حتیب میں میزاب رحمت کے نیچے سجدے میں وہ دعا مانگ رہے تھے پنجابی میں، تو وہ کہہ رہے تھے کہ ربا میں تیرے پیریں پہ گیا، یا اللہ میں اب آپ کے پیروں میں پڑ گیا ہوں۔ اللہ تو پیروں سے محفوظ ہیں، میں پاک ہیں، لیکن انہوں نے یہ انداز اختیار کیا کہ یا اللہ میں آ گیا ہوں بس۔ تو اللہ سے معافی مانگنے کے لیے بہت بڑی بات ہے کہ آپ اللہ کے دروازے پہ آ گئے، اللہ کے گھر پہ آ گئے ہیں، اور مہمان بھی ہیں، اور کیونکہ اللہ کا گھر ہے، جو اللہ کے گھر آتے ہیں ان کو اللہ کا پڑوس بھی نصیب ہو جاتا ہے۔ تو ان سب چیزوں کی واسطے دے کر دعا مانگا کریں۔ تو یہ میں کر رہا ہوں کہ اگر آپ پر ایسی کوئی کیفیت طاری ہے تو اس کی وجہ سے پریشان نہ ہو، کیونکہ یہ جو ایک قبض کی سی کیفیت ہے، دل بجھا ہوا ہے، دعا مانگنے کو دل نہیں، تو بھی آپ کا اعتکاف بھی ہے، لیلۃ القدر بھی ہے، رمضان بھی ہے، اس سے بالکل نہ گناہ ہوگا نہ کوئی نقصان ہوگا۔ اور اگر اس کیفیت میں آپ نے کوئی عبادت کر لی، اس عبادت کا اجر بھی ڈبل ملے گا، ایک عبادت کرنے کا ثواب اور ایک جو آپ نے مشقت کی ہے۔ دوسری میں آتا ہے کہ جس آدمی قرآن پڑھتا ہو اور قرآن پڑھنے میں اس کو دشواری ہو رہی ہو، فَلَهُ اجران، اس کو 2 اجر ملیں گے، ایک قرآن پڑھنے کا اور دوسری جو اس نے کوشش کی ہے۔ تو اگر آپ کا دل نہیں چاہ رہا اور پھر بھی آپ اس کو عبادت کو کرتے ہیں تو آپ کو یہ سوچیں کہ آپ کو 2 اجر مل رہا ہے۔